میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبدالرزاق دنیا میں موجود ہے، اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گھوم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے، پیج آج کے زمانے کا، سیاہی آج کے زمانے کی ہے، اور وہ گھوم گیا سے. بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبدالرزاق. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر اس میں نور من نور اللہ. تو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ. معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا، تو آئیں اس کے کلپ کا مفصل جواب پیش کرتے ہیں. سامعین، مرزا کہہ رہا تھا کہ حدیث نور ثابت نہیں ہے. تو سامعین میں یہ کہوں گا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جو شخص ایک سطر عربی عبارت پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، علم اصول حدیث، علم حدیث اور علم اسماء و رجال سے بھی ناواقف ہے، وہ شخص اپنی اکیڈمی میں بیٹھا احادیث پر حکم لگا رہا ہے یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. تو آئیں سامعین محدثین سے پوچھتے ہیں کہ کیا حدیث نور ثابت ہے یا نہیں. تو سامعین اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب بہجت المحافل ہے، اور اس کی شرح ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث جمال الدین محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کے مصنف کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کے قالا قیلا کی گنجائش نہ رہے. سامعین یہ میرے ہاتھ میں اسماء الرجال کی کتاب النور الصافر ہے، جس کے لکھنے والے امام جرح و تعدیل جلیل القدر محدث عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ بھی بیروت لبنان کی مطبوع ہے. اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 508 ہے. فرماتے ہیں الفاضل الکامل شیخ الاسلام الحافظ الحجہ، فرماتے ہیں کہ جمال الدین محمد بن ابی بکر شیخ الاسلام ہیں، حافظ الحدیث ہیں اور ثقہ ثبت محدث ہیں. اب آئے سامعین جمال الدین محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ حدیث نور ثابت ہے یا نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کتاب کا سامعین صفحہ نمبر 22 ہے. فرماتے ہیں ما اخرجہ عبد الرزاق فی مسندہ بسند مستقیم من حدیث جابر. فرماتے ہیں کہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں سند مستقیم کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا. تو سامعین یہاں ٹھہر کر میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہوں گا. ایک طرف ثقہ ثبت محدث ہیں، شیخ الاسلام ہیں، حافظ الحدیث ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو سند مستقیم کے ساتھ یعنی صحیح سند کے ساتھ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے. اور دوسری طرف مرزا محمد علی انجینئر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اب سامعین آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا شیخ الاسلام ثقہ ثبت محدث ٹھیک کہہ رہے ہیں یا یہ مرزا محمد علی انجینئر ٹھیک کہہ رہا ہے. اب آئے سامعین میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. قال فرمایا قلت یا رسول اللہ اخبرنی باول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو پھر سامعین آگے طویل رسول اللہ نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی. تو سامعین میں نے آپ کے سامنے جلیل القدر امام شیخ الاسلام حافظ الحدیث جمال الدین محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے ثابت کیا کہ آپ فرما رہے ہیں اس حدیث کو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے سند مستقیم یعنی صحیح سند کے ساتھ اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے. اس سے آگے آئے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الحدیقۃ الندیہ ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث عبد الغنی النابلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے. اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 375 ہے.
آپ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے۔ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کما ورد بہ الحدیث صحیح، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سامعین یہ حدیث مبارکہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب خلاصۃ العقیدہ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث السید احمد فیض البرزنجی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب پر 7 دیگر محدثین کی تقاریر بھی موجود ہیں۔ گویا کہ یہ 8 محدثین کا حوالہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور سامعین یہ کتاب اردن کی مطبوع ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 160 ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ امام عبد الرزاق نے سند صحیح کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا۔ تو سامعین یہ حدیث مبارکہ جلیل القدر محدث السید احمد فیض برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب بلوغ المسرات ہے، بلوغ المسرات، اور سامعین اس کتاب پر تحقیق ہے الشیخ احمد فرید المزیدی کی، اور سامعین یہ عرب کے مشہور محقق ہیں اور بے شمار کتب احادیث پر ان کی تحقیق موجود ہے۔ یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے۔ کیا فرماتے ہیں سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 23 ہے، فرماتے ہیں اخرج السید عبد الرزاق الصنعانی فی مصنفہ بسند صحیح عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ تو سامعین یہ حدیث مبارکہ الشیخ احمد فرید المزیدی کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب مدارج النبوہ ہے، محدث کبیر الشیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سامعین یہ حدیث مبارکہ محدث کبیر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ تو سامعین میں نے آپ کے سامنے 5 کبار محدثین کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ حدیث نور ثابت ہے اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس سے آگے مرزا یہ کہہ رہا تھا کہ مصنف عبد الرزاق شائع ہو چکی ہے مگر یہ حدیث مبارکہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو آئے سامعین مرزا کی اس بات کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سامعین یہ بات ذہن نشین کریں کہ آج تک جتنے بھی نسخے مصنف عبد الرزاق کے شائع ہوئے ہیں تمام کے تمام نسخے ناقص ہیں، کوئی نسخہ بھی مکمل شائع نہیں ہوا۔ اور سامعین یہ میرے ہاتھ میں المصنف عبد الرزاق ہے جو کہ دار التحصیل کی مطبوع ہے، اور سامعین یہ مصنف عبد الرزاق کا سب سے لیٹسٹ نسخہ ہے جو شائع ہوا ہے، اور سامعین یہ نسخہ بھی ناقص ہے، یہ نسخہ بھی مکمل شائع نہیں ہوا۔ تو سامعین اس کتاب میں دار التحصیل کے محققین نے مرزا کے اپنے بابے ناصر الدین البانی کے حوالے سے لکھا ہے، کہتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں وَفِيهِ سِكٌّ كَبِيرٌ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنْهُ وَالطَّهَارَةِ وَغَيْرِهِمَا۔ علامہ ناصر الدین البانی کہہ رہے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق کا بہت سارا حصہ ساقط ہے، کتاب المناسک میں سے، کتاب الطہارہ میں سے اور دیگر ابواب میں سے۔ مرزا صاحب علامہ ناصر الدین البانی کہہ رہے ہیں مصنف عبد الرزاق کا بہت سارا حصہ ساقط ہے، کتاب المناسک میں سے، کتاب الطہارہ میں سے اور دیگر ابواب میں سے۔ تو سامعین اس سے آگے جہاں سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے پہلے اثر کے ذیل میں محققین کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کتاب الطہارۃ لیس فی الاصل اذ فی المصنف سکت قدیم من اولہ کما ہوا معروف، کہتے ہیں کہ کتاب الطہارہ اس کے اصل نسخہ میں موجود نہیں ہے کیونکہ مصنف عبد الرزاق کا شروع سے حصہ ساقط ہے جیسا کہ مشہور ہے۔ اور سامعین حدیث نور بھی مصنف عبد الرزاق کے شروع میں ہی موجود ہے۔ تو سامعین میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ مصنف عبد الرزاق کے جتنے بھی نسخے آج تک شائع ہوئے ہیں تمام کے تمام نسخے ناقص ہیں، کوئی نسخہ بھی مکمل شائع نہیں ہوا۔ تو سامعین اب میں آپ کے سامنے اس بات کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے
اور صدیوں سے محدثین اس حدیث مبارکہ کو مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے اپنی کتب میں نقل کرتے آئے ہیں۔ اس سلسلہ میں سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المنہ المکیہ ہے، جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ سعودی عرب کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 93 ہے۔ فرماتے ہیں حدیث عبد الرزاق بسندہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں۔ تو سامعین امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ امام عبد الرزاق نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب النور الصافر ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام جرح و تعدیل ہیں، محدث عبد القادر رحمت اللہ علیہ، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 22 ہے۔ فرماتے ہیں وَرَوَا عبد الرزاق بِسَنَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ روایت کیا ہے امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے۔ تو سامعین امام جرح و تعدیل جلیل القدر محدث عبد القادر رحمت اللہ علیہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب کشف الخفاء ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام اجلونی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 302 ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث کا نمبر 827 ہے۔ فرماتے ہیں رواہ عبد الرزاق بسندہ عن جابر بن عبداللہ، فرماتے ہیں کہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ تو سامعین امام اجلونی رحمت اللہ علیہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، جو کہ جلیل القدر امام ہیں، کہ اس حدیث مبارکہ کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں مجموعہ رسائل ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے رسائل ہیں، جو کہ امام جرح و تعدیل ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ فرماتے ہیں وَرَوَا عبد الرزاق بِسَنَدِهِ عن جابر بن عبداللہ الانصاری، فرماتے ہیں کہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ امام جرح و تعدیل ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق نے امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب المواہب اللدنیہ ہے، جس کے لکھنے والے محدث کبیر شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کی جلد نمبر اول ہے، اور سامعین یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق ابن عماد حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی سیرت کی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ تو سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 36 ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَرَوَا عبد الرزاق بِسَنَدِهِ عن جابر بن عبداللہ الانصاری، فرماتے ہیں کہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا۔ تو سامعین امام قسطلانی جو کہ شارح بخاری ہیں، محدث کبیر ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ اپنی مصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کر رہے ہیں۔ تو سامعین میں نے آپ کے سامنے 5 جلیل القدر محدثین کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کو مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا اگر یہ حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق میں موجود نہیں تھی تو ان محدثین نے
مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے اس حدیث مبارکہ کو لکھا کیوں ہے؟ تو سامعین ان محدثین کا اس حدیث مبارکہ کو مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے اپنی کتب میں لکھنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ اس سے آگے سامعین مرزا نے المصنف عبدالرزاق کے الجزء المفقود پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کا ورق بھی آج کا ہے، اس کی سیاہی بھی آج کی ہے، حالانکہ سامعین مرزا کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں المصنف عبدالرزاق کا الجزء المفقود ہے جو کہ الدکتور عیسیٰ بن عبداللہ کی تحقیق سے بیروت اور پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ الدکتور عیسیٰ بن عبداللہ اس کے کاتب کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کو اسحاق بن عبد الرحمن السلیمانی نے 933 ہجری میں لکھا ہے، یعنی آج سے 500 سال سے بھی زیادہ سال پہلے اس کو لکھا گیا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی سیاہی بھی آج کی ہے، اس کا ورق بھی آج کا ہے، اور سامعین اس کو لکھا ہے اسحاق بن عبد الرحمن السلیمانی نے، اور 933 ہجری میں لکھا ہے، اور اس کے قلمی نسخے کا عکس آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور سامعین اس کا رسم الخط بھی 10ویں صدی ہجری کا ہے، اس کا رسم الخط بھی 10ویں صدی ہجری کا ہے۔ اب آئیں سامعین میں آپ کے سامنے المصنف عبدالرزاق کے الجزء المفقود میں سے حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ سامعین حدیث مبارکہ کا نمبر 18 ہے۔ حدیث مبارکہ کی سند سنیے گا۔ عبدالرزاق عن معمر عن ابن المنقدر عن جابر، یہ ہے سامعین اس حدیث کی سند۔ اور یہاں ٹھہر کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اس حدیث کے تمام راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، یہ جانتے تھے کہ ان روات پر تو جرح کی نہیں جا سکتی، لہٰذا انہوں نے سرے سے ہی حدیث نور کا انکار کر دیا۔ سامعین اب آگے سنیے گا۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے خبر دیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ آگے طویل حدیث پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمائی۔ تو سامعین میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں ثابت کیا کہ حدیث نور ثابت ہے اور صحیح ہے، اور پھر میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ محدثین صدیوں سے اس حدیث مبارکہ کو مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے اپنی کتب میں نقل کرتے آئے ہیں، اور پھر میں نے آپ کے سامنے مصنف عبدالرزاق کے الجزء المفقود میں سے صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ پڑھی، اور انشاءاللہ سامعین آنے والی دوسری نشست میں میں حدیث نور کی اور بھی اسناد آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔